أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الذي خلق وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، جس نے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. صدق اللہ العظیم. لم يأتي نذيرك في نذر. لم يأتي نذيرك في نذر. مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر على
من بے کسوں طوفان گوش ربا من بے کسوں طوفان گوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی گئے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی گئے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخا بس خام خواب نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا چار سے راہ پڑا جانا لم یاتی نظیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیر فی نظر لم یاتی نظیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے دل کے پاس عمران عباس اور خدیجہ اور جویریہ سعود آپ کو آج کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عشرۂ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہمارے روزے قبول فرمائے. آمین. آج کا دن جویریہ آپ جانتی ہیں کہ ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس طرح کہ آج 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. حضرت خدیجہ کون؟ حضرت خدیجہ وہ جنہوں نے جب دعوت اسلام سنی تو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ وہ جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شادی کا پیغام دیا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری، بہت ہی عزیز زوجہ جن سے آل نبی کا سلسلہ چلا. حضرت خدیجہ وہ جو اس سے پہلے ابن حالہ سے جن کا نکاح ہوا تھا، ان کے بیٹے تھے حارث، اور وہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی راہ میں شہید ہوئے. تو انہوں نے نہ صرف اپنی قربانی اپنے پیسے سے دی بلکہ اپنے اولاد کی قربانی بھی تھی. آپ طیبہ طاہرہ، آپ کے درجات بہت بلند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تمہارے لیے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا خوبصورت گھر تیار ہے. بے شک بے شک. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام بہت بہت زیادہ بلند ہے. اس پہ تو روشنی ہم آج کے پروگرام میں ڈالتے ہی رہیں گے. بالکل. اور آج جتنی بھی خواتین یہاں ہمیں سن رہی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہم سب کے لیے وہ روشنی ہیں، ہم سب خواتین کے لیے وہ مثال ہیں کہ اگر ہم ان کی تمام تو صفات ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، چند صفات بھی اگر ہم ان کی اٹھا لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ واقعی لوگوں کے لیے روشنی بن جائے. بے شک. آپ وہ تھی جن کے شوہر نبیوں کے سردار، آپ وہ جن کی بیٹی خاتون جنت میں عورتوں کی سردار، آپ وہ جن کے داماد ولیوں کے سردار، آپ وہ جن کے نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار، آپ وہ جن کو اللہ پاک نے خود سلام بھجوایا، آپ وہ جو جب تک حیات رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، آپ وہ کہ نبی پاک کی جتنی بھی اولادیں جو حیات رہیں صرف آپ سے پیدا ہوئیں. آپ وہ جنہوں نے نبی پاک کا اس وقت ساتھ دیا جب کسی دوسرے نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آپ وہ جنہوں نے اپنا مال و زر اسلام کی راہ میں خرچ کیا. اور آپ وہ خاتون جو کہ عورتوں کے لیے اس طرح سے بھی مثال ہیں کہ آپ تجارت کرتی تھیں کپڑے کی، آپ خود کام کرتی تھیں. تو اللہ پاک ہم سب کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جیسی صفات عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی چند ہی صفات لے کے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. جس طرح ہم پروگرام کے آغاز میں کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ایک اچھی تھاٹ آپ کو دیتے ہیں، کچھ اچھی سوچ آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں کہ ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے. یہ کتنی خوبصورت، کتنی پیاری بات ہے. اور واقعی محبت کا بہت زیادہ دار و مدار اعتبار پر ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم جب کسی سے بھی کوئی رشتہ بناتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایک اعتبار کا اور اعتماد کا رشتہ بھی ہونا چاہیے. چاہے وہ ہمارا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا چاہے وہ ہم اپنے بزنس میں یا اپنے کاروبار میں کسی سے رشتہ بنائیں. جب تک آپ کے درمیان اعتبار کا رشتہ نہیں ہوگا، آپ محبت اور خلوص کا وہ رشتہ پیدا کر ہی نہیں سکتے. اس لیے جو بھی رشتہ بنائیے اس میں سب سے پہلے ٹرسٹ. آپ سے اگر کوئی بات کرے تو اس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ آپ سے بات آگے نہیں جائے گی. اگر کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے تو اس کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ آپ ریٹرن کریں گے. کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں کسی بھی طرح سے، آپ اعتبار کا ہاتھ سے دامن جو ہے وہ جانے نہ دیجیے، چھوڑیے نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں محبت قائم رہے. چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان.
حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سے روز شفاعت تو رہی سے روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت تو رہی سے روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ اور بہت ہی خوبصورت نعت ہے اور بچپن سے ہم یہ نعت سنتے آ رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے اس نعت کو پڑھا اور ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں ہمارے عبد القادر صاحب
اور ہماری بہت ہی پیاری آپا بھی آ چکی ہیں اور آج تو ماشاءاللہ جگمگا رہی ہیں, بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ اس کلر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ اسد الحق موجود ہیں اور اسد ایوب موجود. اسد ایوب کیوں دانت نکالتے ہوتے ہیں؟ اسد ایوب موجود ہیں. اسد کا نام لیتے, ان اسد کا نام لو ان کے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سے کہو نعت پڑھنے کے لیے یہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا پیار بہت زیادہ, پیار بہت زیادہ. اور شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران بچپن سے آپ سے نعت سنتی آ رہی ہے. نہیں میں نے کہا یہ نعت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بچپن سے سنتی آ رہی ہے یہ والی نعت, ہاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جناب ہمارے ساتھ عبدالقادر صاحب بھی, ان کو آپ نے اگنور کر دیا. سب سے پہلے میں نے ان کا بتایا. سیریسلی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیتے. میں عمر کے حساب سے چل رہی تھی. عبدالقادر صاحب یہاں موجود ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے سورہ الحق کی آیات کی تلاوت سنی اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تاکید فرمائی اقرا کی, پڑھنے کی. یہ وہ وقت تھا جب رسالت مآب کی ہم جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں ارادے سے تجلی تک, تو وہ تجلی کا وقت جب اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے سب سے پہلے اقرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تاکید فرمائی. تو آج وہ تجلی کا جو ہے وہ ظہور ہوا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے قرآن کریم اور سیرت, اس کے حوالے سے ہمارا یہ سیگمنٹ چلتا ہوا آ رہا ہے. اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے حوالے سے کہ کس طرح رحمۃ العالمین کا ظہور ہوا, آپ کی آمد کے وقت دنیا میں کیا انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں, اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اور آج جو ہے یہ عشرہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیا کیفیت تھی. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبانی یہ بات بیان فرمائی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں, اور یہ روایت صحیح بخاری, صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے اور بہت مستند روایت ہے. اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے, کہ آپ جو چیز رات کو خواب میں دیکھتے تھے اگلے دن وہ چیز اسی طرح ظہور پذیر ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ آتا ہے کہ آگے چل کے آپ علیہ السلام بہت زیادہ خلوت نشین اور گوشہ نشین ہو گئے تھے, اور آپ علیہ السلام غار حرا تشریف لے جاتے, آپ وہاں پر کئی راتیں عبادت کرتے, آپ جو ہے وہ توشہ ساتھ لے کے جاتے, اور پھر اس کے بعد کچھ دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ آپ کے لیے مزید توشہ تیار کرتی ہیں, پھر آپ وہ لے کے جاتے, پھر وہاں پر آپ غار میں رہتے. اچھا, اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن یکایک جبریل امین کی آمد ہوئی, ایک فرشتے کی آمد ہوئی, اور اس نے اپنی آمد کے ساتھ مجھے کہا متوجہ ہو کر میری طرف اقرا پڑھیے. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں سر ہلایا اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری. تو اس موقع پر آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو زور سے بھینچا, اور پھر فرمایا اقرا, دوسری مرتبہ فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں سر ہلایا اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ انہوں نے ان سے فرمایا اقرا پڑھیے, اور سینہ جو ہے وہ بھینچا, اور بھینچ کے جو ہے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کا نام لے کر پڑھیے کہ جس نے پیدا فرمایا, اور اسی طرح اس نے جمع و خون سے پیدا فرمایا, اور جو بڑا بزرگ و برتر رب ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہی کلام جاری ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ فرشتہ چلا گیا, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لرزہ سا طاری تھا, آپ کانپ رہے تھے, آپ کپاہٹ آپ کر طاری تھی. تو آپ جو ہے وہ واپس تشریف لائے, اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر آپ نے فرمایا زملونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ. تو اس موقع پر انہوں نے آپ کو کمبل اڑایا, تو آپ کی جو کیفیت تھی واپس اپنی حالت پر آئی. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, چونکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کے اوپر ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یا آپ ابھی نبوت کا اعلان کرنے والے. چونکہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے, آپ کے لیے تو نبوت اس وقت مقدر فرما دی تھی کہ جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا گارہ تیار نہیں ہوا تھا, تو ابھی اعلان نبوت کا وقت آ رہا تھا, تو آپ کو پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا. اس کی بھی بڑی ایک حکمت ہے. تو بہرحال اس موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ سپورٹ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. اور چونکہ آپ ان کی پیچھے زندگی دیکھ چکی تھیں, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, آپ بالکل نہیں گھبرائیے, آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خطن رسوا نہیں فرمائے گا. آپ کی ذات تو وہ ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو جو ناتواں بے سہارا لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ تو جو کمزور
حاجت مند لوگ ہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ تو آپ کی تو حیثیت یہ ہے، آپ کی ذات تو یہ ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت ورقہ بن نوفل بڑا ایک اہم نام ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھے، اور وہ دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت میں نصرانیت کو انہوں نے قبول کیا تھا، چونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے، اور 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کے پاس لے کے گئیں کہ بھئی پچھلی کتابوں میں چونکہ ہم پیشن گوئیوں کے حوالے سے بھی پڑھتے ہوئے آئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھئی پیشن گوئیاں آئی ہیں اس حوالے سے، تو جب ان کی پاس وہ لے کے گئیں اور کہا کہ دیکھیں ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا اور ان کی زبانی آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واقعہ سارا بیان فرمایا تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ کاش کہ وہ وقت آتا کہ میں زندہ رہتا اور میں جوان ہوتا، لیکن اب چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے میری بینائی بھی جا چکی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جو ہے آپ کی قوم آپ کی ناقدری کرے گی اور آپ کو جو ہے یہ مکہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا مجھے مکہ شہر چھوڑنا پڑے گا، میرا اپنا آبائی وطن، یہ اتنا حرمت والا شہر، تقدس والا شہر؟ تو فرمایا کہ ہاں، چونکہ آپ جو پیغام لے کر آئے تو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء پیغام لے کر آئے، جیسے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے بھی انبیاء سب نے کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ شروع میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، ناقدری کرے گی، آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو بہرحال اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی جو ہے بھرپور مدد کروں گا، تو یہ انہوں نے فرمایا۔ تو ان کے ایمان کا تو مطلب یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کیونکہ دعوت نبوت جو تھی، دعوت اسلام جو تھی وہ انہوں نے نہیں دی تھی، لیکن ان کا بھی ایک مقام ہے کیونکہ انہوں نے دل سے تو تسلیم کیا۔ بالکل انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں جو ہے وہ ضرور آپ کی جو ہے مدد کروں گا، لیکن بہرحال پھر ان کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا اور پھر وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی کا نزول شروع ہوا، اور یا ایھا المدثر سے جو ہے وہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ جو ہے وہ اے کملی اوڑھنے والے اب اٹھیے اور جو ہے لوگوں کو ڈرائیے اور جو ہے وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور اسی طرح آپ نجاست سے جو ہے وہ گندگی سے دور رہیے۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ پورا وحی کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ عبدالقادر صاحب، اور ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی جناب، عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عہد رمضان کی ٹرانسمیشن ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر۔ آپ یا تو ایکسپریس نیوز دیکھ رہے ہوں گے یا ایکسپریس انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ خواتین و حضرات جو نہیں جانتے کہ یہ ٹرانسمیشن کون کون سے چینلز پہ آ رہی ہے، تو 2 چینلز پہ ایک ساتھ آ رہی ہے۔ جناب ہمارے ساتھ ام حبیبہ صاحبہ ہیں، جیسے آغاز میں دیکھا، اسد الحق اور ہمارے آڈینس بھی ہیں، اور ہماری ایک ننھی نعت خواں بھی ہیں۔ تو یہ نعت خوانی کا سلسلہ کو لے کے اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں طور پہ اتنی دور سے ہم جتنا زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں ان کے زیبا زیبا اے نور مجسم قد زیبا محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، زنجیر بھی
سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، اے نور مجسم قد زیبائے محمد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ جس طرح اس میں ذکر کیا تھا کہ جو کنڈی تھی اس کی وہ بھی لرزتی رہی اور بستر کی گرمی بھی وہیں رہی، تو یہ ٹائم کا جو ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، یہ قدرت کی ایک ایسی چیز ہے جو قدرت کے ہاتھ میں یہ وقت اور یہ ساری وقت اور جو کہتے ہیں نا زمان و مکان کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کے ہاتھ میں ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے روز ہم اٹھیں گے تو ہمیں لگے گا جیسے کل کی اور چاہے وہ اس کے بیچ میں ہزاروں لاکھوں سال کا فاصلہ محیط ہو، تو یہ ایک بڑی سائنس ہے۔ اور جی صلی اللہ، جیسے ہمارا سلسلہ ہم وقتاً بوقتاً چلاتے رہتے ہیں اپنے شو میں، تو صلی اللہ میں آج جو پہلی بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت پڑھیں گی، عمر 12 سال ہے اور ان کا نام ام حبیبہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 12 سال پہلے جب وہ پیدا ہوئی ہوں گی تو یہ نام آپ کے نام پہ ہی رکھا گیا ہوگا۔ ام حبیبہ جی۔ لم یاتی نذیرک فی نظرن، لم یاتی نذیرک فی نظرن، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تری سر سو، جگ راج کو تاج تری سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بکس طوفان ہوش ربا، من بکس طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہوں یا رسول اللہ، موری نیا پار کرا، یا موری نیا پار کرا جانا، نذیروں کا لے تو نہ شد پیدا، چھوٹی سی بریک پہ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ جناب السلام علیکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں اور جویری آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے ساتھ یہ اتنا کچھ لگا کہ جویری مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں کسی
किसी ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई विलन हूँ जिसने स्पेस में जाके किसी एलियन से मुकाबला करना है। इतना वायर हमारे आसपास लगा होता है, एक इधर दो यहाँ, बहुत सारे और आर पार हमारे जिस्म के वायरों से जकड़े हुए हैं। कहाँ जा रहे होते हैं। जनाब हमारे साथ जो मरहला है इस वक्त, उसमें हम जहनी आजमाइश का एक मुकाबला करते हैं, यानी आपका ब्रेन टेस्ट लेते हैं, सवाब भी, आपकी जवाब IQ, भी। आपकी नॉलेज, सवाब भी जवाब भी। और इसमें पहले जो मरहला होता है उसमें ये होता है कि हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं हर टीम को, और उस मिनट के अंदर अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने होते हैं। इसलिए आपने कम का नाम है हमारा कुरान और सुन्नत। जनाब हम टीम का पहले इंट्रोडक्शन करा दें। यहाँ टीम आप जरा बोल लें ताकि खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि ज़रा थोड़ी झिझक निकले। जी शौकत हुसैन साहब। और शमा गौरी PCHS। जी आप लोग PCHS कॉलेज में पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं, अच्छा। टीम बी, अच्छा। मोहम्मद मुश्ताक और अदनान अहमद, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भावलनगर, अच्छा। और टीम सी है तहशीम नाज और माहम नाज, तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आप लोग इंशाल्लाह। फिर तो नॉलेज जी। अच्छी होनी चाहिए। तो सवाब भी जवाब भी में राउंड नंबर 1 कुरान और सुन्नत की रोशनी का पहला सवाल, जो कि मैं टीम ए से करने जा रही हूँ। 1 मिनट में आपको तमाम सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, कुरान करीम की उस सूरह का नाम बताइए जो एक गज़वे के नाम पर है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा कौन सा लफ्ज़ दोहराया गया है? अलिफ। जवाब दुरुस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमुल हुज़्न, आमुल हुज़्न यानी गम का साल, जिस साल उनके चचा और बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ था उससे कौन सा साल था? आमुल हुज़्न। हाँ ये मतलब 2 नंबर हिजरी बताए ना, में, नंबर कौन सा था? 2 हिजरी में हुआ था। साल पूछा ना आपने? जी किस साल को करार दिया? चल इनका जवाब सही मानते हैं कि उस साल 10 नबवी। 10 ना। चांद के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर मुअज्जा शकुल कमर कब हुआ था? दौर बताइए। मक्की हिजरी- जिंदगी थी, मदनी जिंदगी थी? ये मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी। जवाब दुरुस्त। तौरात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से पुकारा गया? अहमद। तौरात में? तौरात। ये तो इंजील में था। मोहम्मद। हामिद के नाम। हामिद के नाम से। इंजील में अहमद के नाम से, अहमद। और तौरात में हामिद बिल्कुल। के नाम से, आपका सवाल। और कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। जनाब सवाब भी जवाब भी का जनाब, हाँ आपसे टीम बी से मेरा पहला सवाल है ये, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों में से किस अमल को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया? तलाक को। जवाब दुरुस्त। कुरान की उस सूरह का नाम बताइए जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह दोहराया गया। सूरह अल-मुजादला। सूरह अल-मुजादला। जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खदीजा की कौन सी सहेली निकाह का पैगाम लेकर गई? पास। नफीसा। सफ़र तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा के कौन से गुलाम थे? मैसरा। मैसरा। जवाब दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया लिबास पहनने के लिए किस दिन को पसंद फरमाते थे? जुमा। जवाब दुरुस्त। तालियां। जी टीम सी तैयार है? मच्छर का जिक्र कुरान की कौन सी सूरह में आया है? पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी औलादें थीं? 6। जवाब जवाब दुरुस्त। दुरुस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर हिजरत मदीना का सफ़र किया उसका नाम क्या था? ऊँट था। कस्बा। ऊँटनी थी। ऊँटनी जवाब थी। दुरुस्त। कस्वा। जवाब दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान किस दरख्त के नीचे बैठकर की? पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कितने खुतबे इरशाद फरमाए थे? 3 खुतबे। जवाब दुरुस्त है। ये हुजूर सवाल- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल रिजवान किस दरख्त के नीचे बैठकर की? दरख्त कौन सा दरख्त था? किस चीज़ का दरख्त? खजूर का दरख्त। बरगद का दरख्त। एक और सवाल का अगर टाइम है तो पूछ लीजिए दोबारा कि मच्छर का जिक्र कुरान की कौन सी सूरह में आया? अब आप guess- अनकबूत। सूरह बकरा। सूरह बकरा। जी या तो स्कोर बोर्ड दिखाया जाए कि तीनों टीमों ने के अमाल नामे क्या है? जी दिखाइए। टीम ए 30, टीम सी 30 और टीम बी 40, यानी कि टीम बी 10 नंबर से जीत रही है। और जी दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे। हमारा जो राउंड है छुपे खजाने, एक छोटी सी ब्रेक के बाद देते एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिएगा हैदर रमज़ान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान
جی واپس آ چکے ہیں اور ہم کھیل رہے ہیں اس وقت ثواب بھی جواب بھی میں سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس وقت ہمارے راؤنڈ 2 کی باری ہے جس کا نام ہے چھپے خزانے، جس میں آپ کو ہم 3 اشارے دیں گے اور ان اشارے دینے کے بعد جو 15 سیکنڈ ہوں گے اس میں آپ کو اس شخصیت کو یا اس مقام کو یا اس واقعے کو آپ نے بوجھنا ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ چلیں جی. جناب ٹیم اے جو کہ ہے شوکت حسین اور شمع غوری پر مشتمل پی سی ایچ ایس سے ان کا تعلق ہے. سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب آپ جیسے ہی میرے سوال ختم ہوں گے تب آپ کے 15 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوگا. ٹھیک ہے؟ اشاروں کی مدد سے پیغمبر کا نام بتائیے. انگوٹھی، ملکہ سبا، بیت المقدس. حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ. جواب درست. اب آپ تالی بجا سکتے ہیں. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. الشیخ الرئیس، طبیب و فلسفی، القانون فی الطب. ابو علی سینا. ابن سینا. جواب درست. نہیں، انہوں نے ابو علی سینا بولا. ابن سینا، ابو علی سینا ایک ہی. اشاروں کی مدد سے واقعے کا نام بتائیے. 3 یہودی قبائل. جی 3 یہودی قبائل، 53 دفعات یعنی 53 دفعات تحریری دستور. اور کو ہند ہے. 3 یہودی قبائل، 53 دفعات تحریری دستور. شخصیت کا نام. شخصیت نہیں، اشاروں کی مدد سے واقعے کا نام بتائیے. میثاق مدینہ. میثاق مدینہ. جواب درست. جواب درست. ہو گیا بعد میں بجری. جناب ٹیم بی سے میرا پہلا سوال ہے. اشاروں کی مدد سے کون سا واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ سوق اللیل، عام الفیل، بنو ہاشم. یہ واقعے کو بتانا ہے. جلدی. اصحاب فیل. سورہ فیل میں یہ واقعہ ہے. سورہ فیل میں یہ واقعہ ہے اور اس کے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. یہ وہ سال تھا جب آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. بصرہ یعنی عراق، روشنی، کتاب المناظر. کتاب المناظر. بصرہ. رابعہ بصری. سائنٹسٹ. چلو یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. سائنسدان ابن الحسم. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. کوئٹہ، ہلال امتیاز، ضرب عزب، OIC. کوئٹہ، ہلال امتیاز، ضرب عزب، OIC. شخصیت کا نام. شخصیت کا نام ضرب عزب. راحیل شریف. جنرل راحیل شریف. جواب درست ہے. کوارڈینیٹ کر لیں گے. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی بات کو صحیح مان لوں جو غلط ہے. ٹھیک ہے جناب. جویری آپ پوچھیں گی تیسرا. جی ٹیم سی. پہلا سوال ہے آپ سے. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. خلافت بنو عباس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت البقیع. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. ریپیٹ کیجیے گا. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. خلافت بنو عباس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت البقیع. حضرت امام جعفر صادق. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. ابو الولید، قبیلہ بنو خزرج، ناتو مرسیاگو، بادشاہ نجاشی کی کنیز. شاعر رسول. شاعر رسول. حسان بن ثابت. جواب درست. اشاروں کی مدد سے عمارت کا نام بتائیے. پاکستان کا تجارتی دارالخلافہ، چینی فانوس، یحییٰ مرچنٹ. قائد اعظم کا مزار. جواب درست. جی تو سیکنڈ راؤنڈ بھی ختم ہو چکا ہے اس مرحلے کے بعد عمال نامہ دیکھیں ذرا. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. میں جب تک کہ اسکور کارڈ بتائیے جی ذرا. جناب ٹیم بی نے حاصل کیا 50، ٹیم سی نے حاصل کیا 50 اور ٹیم اے نے حاصل کیا 60. تو جی ٹیم اے سب سے آگے ہے فی الحال اور چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے اور اپنا تیسرا راؤنڈ شروع کریں گے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹیم سی کی اس دفعہ جو ہے نا وہ نحوست جو ہے وہ چلی گئی ہے. ماشاء اللہ. گڈ. چلیں جی چھوٹی سی بریک کرتے ہیں.